اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان دوست کیوں نہیں بن سکتے۔ اس سوال کا جواب تو مجھے پتہ نہیں، مگر پاکستان اور اسرائیل آج سے نہیں بلکہ اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسرائیل نے بلا شبہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، مگر ہم نے بھی اس سے بدلہ لیے بغیر اسے نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی اسرائیلیوں پر ثابت کیا ہے کہ ہم بھی اپنی ماؤں کا دودھ پی کے جوان ہوئے ہیں۔ ایسے تو 2 معرکے ہیں جس میں ہم نے اسرائیلیوں کی زمین پر جا کر اسے نہ صرف للکارا ہے بلکہ اس کے جہاز بھی تباہ کیے ہیں، اور وہ آج تک اس کا بدلہ لینے کو تڑپ رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اس وقت اسرائیل کے سینے میں خنجر گھونپا جب عرب اسرائیل جنگ 6 روز شروع ہوئی تھی، جسے عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں اسرائیل نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ 1956 میں اقوام متحدہ کی جو فوج اسرائیل اور مصر کے سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی۔ اسرائیل جو کہ اس جنگ کے لیے پہلے سے ہی پوری طرح تیار تھا، جس کو امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ اسرائیل نے 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا بلکہ شام میں جولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرے نما سینا پر بھی قبضہ کیا، اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے، اور روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی ذلت امیز شکست نہیں کھائی ہوگی۔ 6 روزہ جنگ میں پاکستان کے ہوابازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہواباز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عرب ممالک نے پاکستان سے اپیل کی کہ اسرائیل نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے پاس ماہر پائلٹ نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان نے فوری طور پر 1 درجن سے زائد پائلٹ بھیجے، جنہوں نے داد شجاعت دی اور اسرائیل پر کئی کامیاب پروازیں کی اور عرب ممالک میں بمباری کرنے کے لیے آنے والے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ اسرائیلی زمینی دستوں کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ انہوں نے درجنوں جاسوسی پروازیں کر کے بھی توپ خانوں کی مدد کی، جبکہ پسپائی میں بھی عرب فوج کو ہوائی مدد دے کر محفوظ بنایا۔ پاکستانی پائلٹس کی طرف سے حصہ لینے کا معاملہ چھپا رہنے والا تو نہیں تھا، اس لیے اسرائیل نے خوب دھمکیاں دی اور پھر وہ اس وقت کے فاتح بھی تھے۔ لیکن عرب ممالک کے دل میں اس شکست نے آگ لگا دی، اور یہی آگ ایک اور جنگ کا سبب بنی، جس میں ایک بار پھر پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ اسرائیل پر بم برسانے کو تیار تھے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہواباز مشرق وسطیٰ بھیجے، اور 8 پاکستانی ہوابازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستانی ہوابازوں نے اسرائیل کے 4 F-15 طیارے بھی تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی توپ خانوں کو تباہ کرنے کے علاوہ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے پروازیں بھی کی، اور کئی ایسے کارنامے بھی سر انجام دیے جو آج تک اسرائیلیوں کے سینے میں انگار بن کر بے چین کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہواباز 1976 تک شام میں موجود رہے اور شام کے ہوابازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے، اور اس کے علاوہ پاکستان حکومت نے بھی عربوں کی مدد کی۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو اس وقت پاکستان کو بنے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکیں۔ پاکستان نے 67 اور 63 کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد اور اسرائیلیوں کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز گرا چکا ہے۔ جب اسرائیل نے ترکی کی امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلی کاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے،
اور ترکی کی سرحدوں پر پروازیں کی۔ پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ وادی سینا کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ